جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان لے کر آپ گئے تھے، جو ہے وہ تجارت کی غرض سے، تو آپ کا ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ اور ایک ساتھ بندہ تھا جس کا نام تھا خزیمہ بن ثابت. ایک میں نے پچھلے جمعہ خزیمہ بن ثابت انصاری کا واقعہ سنایا تھا، وہ اور ہیں، یہ بھی خزیمہ بن ثابت ہیں لیکن یہ نہ تو مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، یہ کسی اور علاقے کے تھے. تو یہ بھی ساتھ تھے. جب انہوں نے راستے میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ دھوپ نہیں لگنے دیتا، جب بھی دھوپ آتی ہے اسی وقت ایک خاص بادل ہے جو ان کے اوپر آ کے سایہ کر لیتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں بڑی برکت ہے، کسی اور تاجر کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ان کو ہوا. اور اس نے جب نبی پاک علیہ السلام کی شانیں دیکھیں، ابھی نبی پاک علیہ السلام کی عمر تقریباً 23 سے 24 سال تھی، تو اس نے جب نبی پاک علیہ السلام کی ساری شانیں دیکھیں، واپسی پر جب علیحدہ ہو رہے تھے تو خزیمہ بن ثابت نے کہا، اس نے کہا میں آپ کے اندر اللہ کے نبیوں کی شان دیکھ رہا ہوں، جو شانیں اللہ کے انبیاء کی ہوتی ہیں، میں وہ صفتیں آپ کے اوپر آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں، اور اب میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں. لیکن جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی، آپ جب بھی نبوت کا اعلان کریں گے یاد رکھیں میں آج ہی آپ پہ ایمان لاتا ہوں. آپ جب بھی اعلان نبوت کریں گے میں آج ہی ایمان لاتا ہوں. پھر کہا جو کتاب آپ پر نازل ہوگی میں آج ہی اس کے سچا ہونے کی تصدیق کرتا ہوں. اس پر کم از کم بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا آپ کو کہ ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آج ہی آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، میں آج ہی آپ پر ایمان لاتا ہوں، جو کتاب آپ پہ نازل ہوگی میں آج ہی اس کے سچا ہونے کی تصدیق کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں کہ جب بھی میں اس گلی میں جایا کرتا تھا وہ مجھے اے اللہ کے رسول کہہ کے سلام کیا کرتا تھا. ان کو تو پتھر بھی اللہ کا رسول کہہ کے بلاتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اس دعوت کو، ان کی اس محبت کو قبول فرمایا. زمانہ گزر گیا، حضور نے اعلان نبوت کر دیا، 13 سال مکہ میں رہے، خزیمہ بن ثابت نہیں آ سکے. زمانہ 13 سال کا گزر گیا، حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. 8 سال گزر گئے. مکہ جس دن فتح ہوا اس دن خزیمہ بن ثابت حاضر خدمت ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو مسکرا پڑے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا وہ دیکھو میرا پہلا مومن آ رہا ہے. اور جب وہ پاس آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تم نے کہا تھا کہ حضور جب آپ اعلان نبوت کریں گے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ کے دین کی مدد کروں گا، لیکن تم تو نہیں آئے. دیکھو یہ مہاجر ہیں، یہ انصار ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بدر بھی لڑی ہے، احد بھی لڑی ہے، خندق بھی لڑی ہے، یہاں تک کہ آج مکہ بھی فتح ہو گیا، تم آج آ رہے ہو، کہاں تھے اتنے سال؟ تو حضرت خزیمہ بن ثابت کا جواب سننا، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی عمر تھی 23-24 سال. اب جب وہ واپس آ رہے تھے اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عمر تھی 61 سال. اتنے سال، 25 سال سے بھی 10 سال زیادہ ہو گئے. اتنے سالوں کے بعد خزیمہ بن ثابت جب واپس آئے تو کہنے لگے حضور میں جس علاقے میں تھا وہاں بڑا سخت قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، لوگوں نے پہلے اپنے جانور بیچے، پھر اپنے بچے تک ان کو فروخت کرنے پڑے. میں چونکہ جوان تھا تو میں لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے اتنا عرصہ ان کے لیے کوشش کرتا رہا جتنا مجھ سے ہو سکا. لیکن حضور اس بات کو یاد رکھیے گا، میں جو 30-35 سال آپ سے دور رہا ہوں، ایک لمحہ کے لیے بھی میرے ذہن میں شک نہیں آیا کہ پتہ نہیں وہ اللہ کے نبی تھے بھی یا نہیں، پتہ نہیں انہوں نے اعلان نبوت کیا بھی تھا کہ نہیں. میں نے جو اس دن آپ سے وعدہ کیا تھا میں آج بھی ویسے کا ویسا مسلمان ہوں. میں نے آپ کے اوپر نازل ہوئی جو کتاب ہے میں نے اس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، میں نے اس کا نام بھی نہیں سنا، لیکن اے اللہ کے نبی میں آج بھی اس کے سچا ہونے کی تصدیق کرتا ہوں. صحابہ رشک کرنے لگے کہ واہ کیسا آدمی ہے. یہاں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا پہلے مجھے معجزہ دکھاؤ نا، آپ اللہ کے نبی ہو تو کوئی دلیل دو، کوئی معجزہ دو. پہلے معجزہ مانگا، معجزہ ملا، کوئی دلیل ملی تو پھر ایمان قبول کیا. یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ حضور نے اسے اپنی نبوت کی دعوت بھی ابھی نہیں دی تھی، اس وقت کا سرکار کا غلام بن چکا تھا.
تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 23-24 سال کی عمر میں یہ شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 4 جمعوں کے اندر ہم نے وہ سیرت بیان کی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب وقت ہوا تو آہستہ آہستہ اس کے آگے کی سیرت کی بھی جو ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ آگے چونکہ اب عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، اگلے جمعہ میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، اس سے اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالی پھر عید الاضحیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی خطبات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سیرت کے حوالے سے یہ ہم نے ابھی فی الحال 4 جمعے ہی پڑھنے تھے اور یہ 4 الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کی کچھ باتیں ہم نے کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہیں، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان ہے کہ ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور ساری کائنات کے دریا اگر دوات کی شکل اختیار کر لیں، میرے حضور علیہ السلام کی پوری شان تو کیا ان کے محمد کی میم کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اس شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، میں آپ کی شان کے لائق تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔